السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور دلچسپ اور مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جنگل میں ایک گھمنڈی مور رہتا تھا۔ وہ جنگل میں رہنے والے سبھی جانوروں اور پرندوں کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ دن بعد بارش کا موسم آ گیا۔ اچانک سے بجلی کڑکنے لگی، آسمان پر کالے بادل منڈرانے لگے۔ یہ سب دیکھ کر گھمنڈی مور بہت خوش ہوا۔ گھمنڈی مور ناچتے ہوئے ایک کبوتر کے پاس پہنچا اور کبوتر سے کہنے لگا، کبوتر دیکھو کتنا سہانا حسین موسم ہو گیا ہے، کیا تم میرے ساتھ بارش میں ناچو گے؟ کبوتر کہتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے تو ناچنا نہیں آتا۔ تو یہ سن کر مور ہنسنے لگا اور کہنے لگا، جانتا ہوں، لیکن میں نے پھر بھی سوچا کہ تم سے ایک دفعہ پوچھ لوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے کچھ کام ہے تو میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر مور وہاں سے چلا گیا۔ کبوتر کا مذاق اڑانے کے بعد گھمنڈی مور پھر ایک مرغی کے پاس آیا اور اس نے مرغی سے کہا، مرغی بہن، آؤ ذرا باہر آؤ، دیکھو کتنا حسین سہانا موسم ہے، آؤ ذرا میرے ساتھ ناچو تو صحیح۔ مرغی بولی، مجھے معلوم ہے کہ تم جان بوجھ کر پوچھ رہے ہو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے ناچنا نہیں آتا اور تم جان کر اپنے ناچنے کا ہنر میرے سامنے رکھ کر مجھے جلا سکو۔ جاؤ تم یہاں سے، مجھے دانہ چگنے جانا ہے۔ تو مور ہنسنے لگا اور کہنے لگا، پورے جنگل میں یہ سن کر بہت اچھا لگتا ہے کہ صرف میں ہی پورے جنگل میں ناچ سکتا ہوں، میرے علاوہ کسی اور کو ناچنا نہیں آتا۔ تھوڑی دور چل کر مور ہنس کو دیکھتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کچھ سوچتا ہے اور پھر ہنس کے پاس جا کر کہتا ہے، اے ہنس، تم تو اس جنگل کے نہیں لگتے۔ تو ہنس جواب دیتا ہے، ہاں مور، میں اس جنگل کا نہیں ہوں، میں اڑتے ہوئے تھک گیا تھا تو تھوڑی دیر سوچا آرام کر لوں۔ تو مور کہنے لگا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم کرو، آرام کرو، ویسے بھی ہر کوئی میری طرح تھوڑی ہوتا ہے جو ناچنے کے بعد بھی نہ تھکے، تھک جاتے ہوگے نا تم۔ تو ہنس نے کہا، مور بھائی، مجھے ذرا آرام کرنا ہے، تم جاؤ اور ناچو۔ تو مور بولا، ہاں ہاں میں سمجھ گیا کہ تم ڈر گئے کہ کہیں میں تمہیں ناچنے کا نہ بولوں۔ مور کی بات سن کر ہنس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اسی کی طرح اڑنے کا چیلنج دیتا ہے۔ ہنس کہتا ہے، تمہیں اپنے ناچنے پر بہت گھمنڈ ہے نا، تو چلے آؤ، میں تمہیں اپنی طرح اڑنے کا چیلنج کرتا ہوں۔ ہنس اسے چیلنج دے کر اڑنے لگتا ہے، مگر وہ گھمنڈی مور تھوڑا سا اڑنے کے بعد تھک کر واپس اتر جاتا ہے۔ تو ہنس کہتا ہے، کیا ہوا دوست مور، تم تو میری طرح اڑ ہی نہیں پائے، تم تو اس جنگل کے سب سے پیارے پرندے ہو، پھر کیا ہوا؟ مور کہتا ہے، میں تمہارا اشارہ سمجھ گیا ہنس بھائی، میں اپنے گھمنڈ کے چلتے کسی کو بھی اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ ہنس بولا، چلو تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا، بس ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی الگ الگ خوبی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ضروری تو نہیں جو خوبی تم میں ہے وہی دوسرے میں ہو، اس لیے اپنی کبھی کسی خوبی پر بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔